السلام علیکم لسنرز. سیکنڈ پارٹ شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ اس چینل کو لائک کریں، اس چینل کو بہت پیار دے رہے ہیں. اس چینل کو سبسکرائب کریں جو کہ بالکل فری ہے اور اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور اس کے سبسکرائب کرنے سے آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل جائے گی اور آپ کو چینل ڈھونڈنا نہیں پڑے گا. چلیں پارٹ 2 شروع کرتے ہیں. مقصوم صاحب بکے سے ایک چٹ پڑھ کر بولے جس پر انزا کو سالگرہ کے دن بیسٹ وشز دی گئی تھیں. یہ سب انزا کے پاس والے کمرے میں رکھا ہو. سمیہ بیگم مقصوم صاحب کی بات نظر انداز کرتی ملازموں کو حکم دینے لگی تھی. آج ہم چچا کے گھر جائیں گے، ناپی کی سالگرہ ہے. مرحا نے ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ کرتی آمنہ سے کہا تھا. ہاں جانا تو ہے، آمنہ بیگم نے کہا. السلام علیکم. طلحہ ایک ہاتھ سے اپنے لیے کرسی کھسکا کر ان کے آگے ساتھ آ کر بولا تھا. وعلیکم السلام. کیسا ہے ہاتھ اب تمہارا؟ آمنہ بیگم نے فکر مندی سے اس کی کلائی پر پٹی بندی کو دیکھ کر پوچھا. بہتر ہے، طلحہ نرمی سے بولا تھا. اچھا ہوا نب سے کچھ دور کٹ لگا، مرحا شکر کرنے والے انداز میں بولی تھی. ہاں اللہ کا شکر طلحہ، تم اگر ہاسپٹل نہیں جا رہے ہوتے تو ساتھ چلنا، مقصوم بھائی کے گھر جانا ہے. آمنہ بیگم کی بات پر طلحہ نے سوالیہ نظروں سے ان کی جانب دیکھا تو مرحا بولی. انزا آپی کی سالگرہ ہے اس لیے وہاں جائیں گے. میرا کیا کام امی، مجھے ہاسپٹل جانا ہے. پہلے ہی 2 سے 3 ڈاکٹرز کا آف، اس میں اگر میں گھر بیٹھ جاؤں تو مریضوں کو کون دیکھے گا؟ طلحہ نے سہولت سے انکار کیا. کزن ہے تمہاری، اس کو اچھا لگے گا. آمنہ بیگم کو افسوس ہوا تھا. میرے آنے نہ آنے سے اس کو کوئی فرق کیوں پڑے گا؟ آپ یہ سب نہ سوچیں، طلحہ آرام سے بولا. آپ نے اس کے لیے گفٹ تو لیا ہوگا نا؟ مرحا نے پوچھا. نہیں، مجھے یاد نہیں رہا. طلحہ نے آملیٹ کی بائٹ لے کر کہا تو مرحا مایوس ہوئی تھی. میم آپ کی چچی آئی ہیں. انزا کمرے میں تھی. جب ملازمہ نے آ کر بتایا تو فوراً نیچے کی طرف آئی تھی. السلام علیکم چچی. انزا ڈرائنگ روم میں آ کر مسکرا کر بولی تھی. وعلیکم السلام، سالگرہ کی بہت بہت مبارک ہو. آمنہ بیگم اس کے گلے ملتی ہوئی بولی تو انزا مسکرا کر مرحا سے ملی تھی. میری طرف سے آپ کو بہت مبارک ہو، مرحا نے کہا تھا. آپ لوگ بیٹھیں، انزا نے بیٹھتے ہوئے کہا تھا. مقصوم بھائی اور بھابھی کہاں ہیں؟ آمنہ بیگم نے پوچھا تو انزا کی مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی. ان کو کام تھا اس لیے گھر پر نہیں، انزا بے تاثر انداز میں بولی تھی. کوئی بات نہیں، ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، کیک وغیرہ ہم لائے ہیں. آمنہ بیگم نے اس کو اداس ہوتا دیکھا تو کہا. میں ٹیبل سیٹ کرتی ہوں. مرحا اپنی جگہ سے اٹھ کر بولی تھی. کسی کی چیز کی مدد چاہیے تو ملازموں سے کہنا، انزا نے کہا تھا. ٹھیک ہے، مرحا کہتی ہوئی شاپر لیتی باہر گئی تھی. کزن ہے تمہاری، اس کو اچھا لگے گا. آپ نے اس کے لیے گفٹ تو لیا ہوگا نا؟ طلحہ کیبن میں بیٹھے صبح کے بارے میں سوچ رہا تھا جب وارڈ بوائے نے ڈور ناک کر کے اندر آیا تھا. کہو، طلحہ نے اس کو دیکھ کر کہا تھا. ڈاکٹر فلزا کی ڈرائیور آئی ہیں، کہہ رہی ہیں فلزا میم نے پیغام بھجوایا ہے کہ وہ آج بھی نہیں آ پائیں گی ڈیوٹی پر، وارڈ بوائے نے بتایا تھا. ٹھیک ہے تم جاؤ. طلحہ نے اس کو جانے کو کہا تو اس کے موبائل پر میسج بیپ ہوئی. دیکھا تو مرحا کی تھی. طلحہ نے اوپن کی تو دیکھا انزا کی سالگرہ کا دن منایا جا رہا ہے. طلحہ نے انزا کو دیکھا. اس کو ایسے لگا جیسے وہ زبردستی مسکرا رہی ہو، پر وہ اپنا وہم سمجھتا. اس نے موبائل ٹیبل پر رکھ کر اس کے بعد اپنا سفید کوٹ پہن کر کیبن سے باہر گیا تھا. گفٹ کھول کر تو دیکھو کیسا ہے، روحان نے انزا سے کہا جو اس وقت 5 اسٹار ہوٹل کے پرائیویٹ روم میں تھے. ساتھ میں رانیہ آریز بھی وہاں تھے. شور، انزا مسکرا کر کہتی روحان کا دیا مخملی کیس کھولنے لگی جس میں گولڈن کی خوبصورت رنگ تھی. واو، انزا تعریفی انداز میں بولی تھی. پسند آیا؟ روحان نے مسکرا کر پوچھا تھا. ہاں بہت زیادہ، پر میں یہ ابھی لے نہیں سکتی، انزا نے واپس کی. کیوں بھئی؟ ابھی کیوں نہیں؟ برتھ ڈے گفٹ ہے تمہارا، روحان نے بوہیں اچکا کر بولا تھا. بہت ایکسپینسو ہے، انزا نے کہا تھا. تم کب سے چیزوں کی قیمت دیکھنے لگی؟ رانیہ نے حیرت سے کہا تھا. مجھے عجیب لگ رہا ہے، تم یہ ہماری انگیجمنٹ والے دن دے دینا، انزا نے روحان کی طرف دیکھ کر کہا تھا. مجھے اب تمہاری باتیں عجیب لگنے لگی ہیں، روحان ہنکارا بھر کے بولا تھا. اب موڈ ٹھیک کرو تم سب اپنا، آریز نے کہا تو سب مسکرا دیے تھے. مجھے آج پتہ چلا ورنہ میں تم سے پہلے ملنے آتی، فلزا نے طلحہ سے کہا تھا. کوئی بات نہیں، اتنا بڑا حادثہ نہیں ہے، بس ہلکا سا کٹ تھا، طلحہ سادہ لہجے میں بولا تھا. معلوم ہوا تھا اس ہلکے سے کٹ پر کتنا خون نکلا تھا، فلزا نے گھور کر کہا تھا جب بھی مرحا چائے کے ساتھ کباب کی ٹرے لے کر ان کے سامنے آئی تھی.
اس تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ فلزا کو عجیب لگا۔ تکلف کیسا؟ آپ مہمان ہیں ہماری، ہم آپ کے لیے اتنا بھی نہ کریں۔ مرحا چائے کپ میں نکالتی فلزا کو جواب دینے لگی تھی۔ آنٹی نہیں ہے کیا؟ فلزا نے پوچھا تھا۔ امی اپنے بھائی یعنی ہمارے ماموں کی طرف گئی ہیں، مرحا نے بتایا تھا۔ تم ڈریسنگ چینج کرتے رہتے ہو یا نہیں؟ فلزا نے طلحہ کے ہاتھ کی جانب اشارہ کیے پوچھا تھا۔ ہاں کرتا ہوں، طلحہ نے جواب دیا تھا۔ میں اب چلوں گی، چائے اور تھوڑا کباب ختم کر کے فلزا اٹھتے ہوئے بولی تھی۔ میں چھوڑ آتا ہوں، طلحہ بھی اٹھتے ہوئے بولا تھا۔ ہاں دیر ہو گئی ہے، تم چلو تو اچھا ہے، فلزا خوش دلی سے بولی۔ پھر دونوں ڈرائنگ روم سے نکلے تھے۔ انسا اپنے گیٹ کے پار ہارن بجا رہی تھی جب اس کی نظر بیک ویو مرر سے طلحہ کے ساتھ ہوٹل والی لڑکی کو دیکھ کر وہ کار سے نیچے اتری اور ان کو دیکھنے لگی، جو ہنس کر طلحہ سے کوئی بات کر رہی تھی۔ طلحہ کی نظر بھی انسا پر پڑی تھی، دونوں کی نظریں ملی تھی، پر طلحہ نے اپنی نظروں کا زاویہ بدل لیا تھا۔ گیٹ کھل گیا تھا۔ انسا فلزا کو طلحہ کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے دیکھا تو آنکھوں میں جلن کا احساس ہوا۔ طلحہ اپنی بی ایم ڈبلیو کو باہر زن سے بھگا گیا تو انسا بھی اپنے گھر کی طرف آ کر چوکیدار کو گاڑی سائیڈ کرنے کا کہا تھا۔ انسا ہم نے تمہاری برتھ ڈے کی پارٹی ارینج کی ہے۔ انسا سیڑھیوں کی طرف جا رہی تھی جب مقصوم صاحب کی آواز پہ رکی تھی۔ میرا برتھ ڈے گزر گیا ہے، آپ تکلف نہ کریے گا، میرے پاس ویسے بھی اب ٹائم نہیں، انسا اسپاٹ لہجے میں کہتی اوپر کی طرف بڑھی تھی۔ اس کو جاتا دیکھ کر مقصوم صاحب نے افسردہ سانس خارج کی تھی۔ کیا ہوا مقصوم؟ مقصوم صاحب اپنے کمرے میں آئے تو مرر کے سامنے اپنا میک اپ صاف کرتی سمیہ بیگم نے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں ہوا، مقصوم صاحب ٹالنے والے انداز میں بولے تھے۔ بیوی ہوں آپ کی، پر آپ میں جال ہے جو آپ نے کبھی مجھے اپنی بات بتانے کے قابل سمجھا ہو، سمیہ بیگم سیکھ پا ہو کے بولی تھی۔ بیگم میں اس وقت لڑائی نہیں چاہتا، مقصوم صاحب ان کا لڑنے والا انداز دیکھ کر کوفت سے بولے تھے۔ جی ہاں، لڑائیاں تو میں کرتی ہوں، آپ تو مقصوم نہیں معصوم ہیں، سمیہ بیگم تنزیہً بولی تھی۔ مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، مقصوم صاحب کوفت سے کہتے کمرے سے باہر نکل گئے تھے۔ سمیہ بیگم بے بس ہوں کر کے رہ گئی تھی۔ ایک سانگ میں آپ کو ماڈلنگ کرنی ہے، آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں؟ نہ اماؤنٹ آپ کی مرضی کی ہوگی۔ بڑے سے ڈرائنگ روم میں 4 افراد بیٹھے تھے، ایک انسا، ایک اس کا اسسٹنٹ دانش، دوسرا پروڈیوسر نعمان عدنان اور اس کا اسسٹنٹ غفار۔ آج انسا خان کا ان سے ملنے کا پروگرام تھا، تبھی وہ ان کے گھر میں موجود تھی۔ میرے ساتھ کون ہوگا اور سانگ کس بیس پہ ہے؟ انسا نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ وہ اس وقت اسکن کلر کے گھٹنوں سے اوپر سلیو لیس فراک میں تھی، جس کے اوپر اس نے بلیک لانگ جیکٹ پہنی ہوئی تھی اور بلیک ہی جینز اور ٹراؤزر پہنا ہوا تھا۔ بال کھلے ہوئے تھے، چہرے پر ہلکا سا میک اپ کیا، وہ بہت دلکش لگ رہی تھی۔ ایکشن بیس ہے، سانگ شوٹنگ کانٹریکٹ سائن ہونے کے دوسرے دن شروع ہو جائے گا، نعمان عدنان نے بتایا تھا۔ ایکشن سانگ میں میرا کیا کام؟ انسا نے پوچھا تھا۔ وہ آپ کے ساتھ جو ہیرو ہوگا اس کا کام ہے، آپ بس اس کے ساتھ ہوں گی۔ آپ کو گن بھی چلانی ہوگی جو کہ نقلی ہوگی، اس کی گونج اصلی فائر کی طرح ہوگی۔ پھر ملاقات آپ کی ہیرو سے تب ہوگی جب آپ اپنی گاڑی میں ہوں گی اور دونوں کی گاڑی کا ٹکراؤ ہوگا، آپ سمجھ رہی ہیں نا؟ نعمان عدنان بتاتے بتاتے آخر میں تائید لینی چاہیے تھی۔ شوٹنگ کی لوکیشن خوبصورت ہونی چاہیے۔ انسا نے ہاتھ میں پکڑی انگوٹھی کو گھما کر بس اتنا کہا تھا۔ خوبصورت ہے، بس ایک سین ہے جو کچی آبادی میں ہے، باقی سب ٹھیک ہے، نعمان عدنان نے بتایا تو انسا نے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ پھر ملاقات ہوگی، انسا نے پیپر سائن کیے تھے۔ ضرور، امید ہے آپ کل وقت پر سیٹ پہ آ جائیں گی، نعمان عدنان نے کہا تو انسا مسکرا کر سر ہلایا تھا اور اپنے اسسٹنٹ کو چلنے کا اشارہ کرتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ میم، آپ نے پہلے بھی کسی سانگ پر کام نہیں کیا، پھر اس دفعہ کیوں؟ اسسٹنٹ نے مغرور انداز میں چلتے انسا سے کہا تھا۔ چینجنگ اچھی چیز ہے، انسا نے بس اتنا کہا تھا۔ تم سے بچے بہت اچھے ہینڈل ہوتے ہیں، فلزا ساتھ سے بولی، جو ابھی بچوں والی وارڈ سے نکلا تھا۔ ہاں مجھے بچے پسند بھی بہت ہیں، ساتھ ہلکی سی مسکراہٹ سے کہا تھا۔ بچے کس کو نہیں پسند ہوتے؟ فلزا ہنس کے بولی تھی۔ ہاں یہ بھی ہے، سعد نے اتفاق کرتے ہوئے کہا تھا۔ تم کہیں جا رہے ہو؟ فلزا نے اس کو باہر کے رستے جاتے دیکھا تو پوچھا۔ طلحہ کے کیبن جا رہا ہوں، سعد نے بتایا تو فلزا اپنا سفید کوٹ جھاڑتی دوسری طرف چلی گئی تھی۔ رول کیمرہ ایکشن تھا۔
ڈائریکٹر کے ایکشن بولتے ہوئے انزا نے فائر کیا تھا۔ ویل ڈن مس انسا خان، نعمان عدنان نے تھم کا نشان بنا دیا تھا جبکہ انزا خان اپنا میک اپ ٹھیک کروانے لگی تھی۔ پانی لانا۔ انزا نعمان عدنان کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ کر سامنے والے لڑکے سے بولی تھی۔ دوسرا سین کب کرنا ہے؟ انزا نے پوچھا تھا۔ آپ کو بتایا جو تھا کل، نعمان عدنان مسکرا کر بولے تھے۔ میرے دماغ سے نکل گیا تھا۔ انزا اپنے ماتھے پر چپت لگا کر بولی اور اس وقت وہ فل بلیک ڈریس میں تھی، ہاتھوں میں سانگ کے رول کے حساب سے بلیک کلر کے بہت بڑے بینڈز پہنے ہوئے تھے اور گلے میں بلیک موتیوں کی خوبصورت مالا تھی۔ کل آپ تیار رہیے گا، اسلام آباد کے سنسان علاقے میں شوٹ ہے جس کی سڑک بھی کافی کچی ہے، نعمان عدنان نے کہا۔ میں تیار ہوں، انزا بالوں کی لٹ پیچھے کان کے پیچھے کرتے ہوئے بولی تھی۔ پانی تو لیں؟ نعمان عدنان نے ان کا دھیان پانی کی طرف کروایا تو انزا نے گلاس پکڑ لیا۔ میم آپ کو کوئی ریفل رہنا ہے کل کے لیے، کیونکہ وہاں فاسٹ ڈرائیو کرنا خطرے سے خالی نہیں۔ انزا کام ہونے کے بعد واپسی کے لیے جا رہی تھی جب اس کا اسسٹنٹ اس کے ساتھ ہوا تھا۔ سب جانتے ہیں ڈرائیونگ تو آہستہ ہی کرنی ہوگی، بس کیمرہ میں ہی یہ دکھایا جائے گا کہ تیز ہے۔ انزا نے آرام سے جواب دیا تو اسسٹنٹ نے اس کی گاڑی کا ڈور اوپن کیا تو انزا گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ کام کیسا ہے تمہارا؟ سمیہ بیگم نے انزا کو ناخنوں پر پینٹ لگاتے دیکھا تو پوچھا۔ فرسٹ کلاس، انزا نے جواب دیا تھا۔ اب یہ کام چھوڑ دو، سمیہ بیگم نے کہا تھا۔ اس کام کے لیے میں نے بہت کچھ چھوڑا ہے، اب یہ کیسے چھوڑ سکتی ہوں؟ انزا کا لہجہ افسردہ ہو گیا تھا۔ بہت کچھ مطلب کیا چھوڑا ہے تم نے؟ سمیہ بیگم کو انزا کی بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ میں نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے موم، جس کا احساس مجھے اندر سے دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے۔ کس کے لیے چھوڑا؟ اس کام کے لیے جو آپ مجھے چھوڑنے کا کہہ رہی ہیں۔ میں نے بہت کچھ گنوا دیا ہے، مجھے اب یہ چھوڑنا ممکن نہیں ہے، انزا چیخ کے بولی تو سمیہ بیگم حیرت سے اس کو دیکھ رہی تھی جو بلا وجہ غصہ ہو گئی تھی۔ شوبز انڈسٹری تمہارا شوق تھا جو پورا ہو گیا نا، اب بہت ہو گیا، اب بس کر دو، میں شادی کا سوچ رہی ہوں تمہاری، اور اپنا گھر سنبھالو۔ سمیہ بیگم نے سارا معاملہ ترتیب دے دیا تھا۔ انزا حیرت سے گنگن کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ شوبز انڈسٹری میرا جنون تھا موم، جس کے لیے میں نے اپنا دل مار کر اس انسان کو چھوڑا جس کو چھوڑنے کے خیال سے ہی میرے جسم سے جان جاتی محسوس ہوتی تھی۔ انزا ہذیانی انداز میں چیخ کے بولی تھی۔ تمہاری اپنی غلطی ہے، خیر اب سنجیدگی سے میں تمہاری شادی کا سوچ رہی ہوں، سمیہ بیگم آرام سے بولی تھی۔ اچھی بات ہے، ویسے میں نے کرنی اپنی پسند سے ہے شادی، انزا بھی اٹل انداز میں بولی تھی۔ کس سے؟ سمیہ بیگم نے پوچھا تھا۔ روحان علی، انزا نے اپنے چہرے پر مسکراہٹ سے جا کے بتایا تھا۔ طلحہ اپنے کمرے میں یہاں سے وہاں چکر کاٹ رہا تھا۔ آج اس کو اپنے اندر عجیب بے چینی محسوس ہو رہی تھی جس کو وہ کوئی نام نہیں دے پا رہا تھا۔ دل میں دھڑکا لگا ہوا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ برا ہوگا یا ہونے والا ہے، پر کیا؟ طلحہ نے پریشانی سے اپنی پیشانی 2 انگلیوں سے مس لی۔ عجیب اضطراب جیسی کیفیت تھی۔ بھائی آپ جاگ گئے ہیں تو آ جائیں ناشتے کی ٹیبل پر، مرحا طلحہ کے کمرے میں آ کے بولی تھی۔ آتا ہوں، طلحہ رک کر مرحا کو جواب دینے لگا۔ میرے ساتھ چلیں ورنہ آپ نے کہنا ہے کہ ہاسپٹل کے لیے دیر ہو رہی ہے، مرحا طلحہ کو بازو سے پکڑتی ہوئی بولی، جس پر طلحہ نہ چاہتے ہوئے بھی باہر ڈائننگ ٹیبل کی طرف آیا تھا۔ کار تو بہت زبردست ہے، انزا سپورٹس کار پر ہاتھ پھیرتی ہوئی بولی تھی۔ جی آپ چلا تو لیں گی نا؟ اس سڑک پر؟ فیاض نے پوچھا جس کے ساتھ وہ سانگ پر کام کر رہی تھی۔ آف کورس، انزا پر اعتماد ہو کے بولی تھی، پر یہ بھی خیال رہے یہ ایک سپورٹس کار ہے، یہ دوسرا یہ کہ سڑک بھی کچی ہے۔ فیاض اس کو ہدایت کرتا وہاں سے دور چلا گیا جبکہ انزا کار کو دیکھ کر جانے کہاں پہنچ گئی تھی۔ میم شوٹنگ سٹارٹ کرنے کا وقت آ گیا ہے، اسسٹنٹ نے انزا سے کہا تو وہ سر ہلاتی کار کا ڈور اوپن کر کے بیٹھی تھی۔ جب تک ایکشن نہ کہا جائے آپ اپنی گاڑی سٹارٹ نہیں کرنا، اور گاڑی چلاتے ہوئے آپ نے ٹرن نہیں لینا، کار کی سپیڈ بھی بہت آہستہ کرنی ہے، تیز دیکھنا نا ہمارا کام ہے، دیکھا نا ہمارا کام ہے۔ انزا جیسے ہی گاڑی میں بیٹھی تو ڈائریکٹر نے ہدایت دینے لگا جو انزا بے خیالی میں سن رہی تھی۔
رول کیمرہ ایکشن۔ انزا اپنے پاؤں میں بریک پر رکھ کر ہلکا سا دباؤ بڑھایا، جس کے ساتھ ہی ایک دم اسٹیئرنگ پر تو دوسرا ایکسیلیٹر پر تھا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ کار کو ڈرائیو کرنے لگی۔ اس کا رخ سیدھے طرف تھا، جبکہ فیاض کی گاڑی کو سائیڈ سے آنا تھا۔ انزا نے بریک کچھ تیز کر کے بائیں طرف کار کو کیا تو کار چرچرانے لگی۔ کٹ کٹ، ڈائریکٹر نے زوردار آواز میں انزا سے کہا، کیونکہ انزا غلط راستہ آ چکی تھی۔ فوراً سے جاؤ، وہاں کی سڑک صاف نہیں ہے۔ نعمان عدنان سخت لہجے میں پاس کھڑے لڑکوں سے بولا جو ان کی بات پر سر ہلانے لگے تھے۔ یہاں کنکر ہیں۔ انزا پریشانی سے بڑبڑائی۔ اس نے کار کو روکنا چاہا پر بریک کام نہیں کر رہا تھا۔ انزا پریشانی سے سر گھما کر پیچھے دیکھنا چاہا۔ سائیڈ سے آتی گاڑیاں دیکھ کر اس نے شکر کا سانس لیا۔ چہرہ سیدھا کیا تو اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ سامنے ٹرک کھڑا تھا۔ اس نے ٹرن لینا چاہا مگر تب تک دیر ہو چکی تھی۔ ایک دھماکے کا شور اٹھا، پھر ہر سو خاموشی کا راج ہو گیا۔ او مائی گاڈ! اب نعمان عدنان کی چیخ نکلی تھی۔ بچنا مشکل ہے۔ سب آپس میں باتیں کرنے لگے تھے۔ نعمان عدنان اور اس کی ساری ٹیم وہاں گئی تھی جہاں دھواں پھیلا ہوا تھا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ سعد نے فکر مندی سے طلحہ کو دیکھ کر پوچھا، جو بار بار پانی کا گلاس پی رہا تھا۔ ٹھیک ہوں میں، طلحہ بے تاثر لہجے میں بولا تھا۔ اے سی کولنگ تیز کرو۔ طلحہ پریشانی سے اپنے سے اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی شرٹ کا اوپر والا بٹن کھولنے لگا۔ طبیعت نہیں صحیح تو گھر جاؤ۔ سعد نے اے سی کی فل کولنگ میں بھی طلحہ کے ماتھے پر پسینہ دیکھا تو کہا، میں ٹھیک ہوں۔ طلحہ اپنی بات پر زور دیتا ہوا بولا۔ سعد! فلزہ تیزی سے طلحہ کے کیبن کا دروازہ کھول کر سعد کو بلانے لگی۔ کیا ہوا؟ طلحہ اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑتی دیکھ کر پوچھا تھا۔ انزا خان دی فیمس ایکٹریس کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ اس کو یہاں لے کر آئے ہیں۔ ہاسپٹل کے باہر ابھی سے میڈیا کا ہجوم اکٹھا ہے۔ فلزہ بے ترتیب ہوتی سانسوں کے درمیان ان کو اطلاع دی۔ طلحہ کا رنگ لٹھ کی مانند ہو گیا تھا۔ اس کو لگا وہ اب دوسرا سانس نہیں لے پائے گا۔ کہاں ہے وہ؟ طلحہ سوکھے لبوں پر زبان پھیرتا ہوا بولا تھا۔ آپ اس کو ایمرجنسی وارڈ میں لے گئے ہیں، حالت بہت بری ہے اس کی۔ فلزہ کی بات سنے طلحہ جلدی سے کیبن سے نکلا۔ اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ طلحہ نے زور سے دروازہ کھول کر ایمرجنسی وارڈ میں داخل ہوا۔ اس کے اچانک آنے پر وہاں باقی ڈاکٹرز جو ابھی انزا کا علاج کرنے ہی والے تھے، اپنا کام چھوڑ کر طلحہ کو دیکھنے لگے۔ طلحہ ان کی نظروں سے لاپرواہ یکٹک انزا کا زخمی وجود دیکھ رہا تھا، جس کے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا۔ پورے چہرے پر چوٹوں کے نشان تھے، جبکہ ہاتھ سفید چادر کے اندر تھے۔ ان کی سانس بہت آہستہ چل رہی ہے۔ باہر میڈیا والوں نے پریشان کیا ہوا ہے۔ ڈاکٹر سلیمان نے طلحہ سے کہا تھا، ٹریٹمنٹ شروع کریں، اس کا کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ طلحہ بہت دیر بعد بولا تھا، میں سینئر ڈاکٹر کو بلاتا ہوں، آپ اپنا کام شروع کریں۔ نرس کو بیچ میں ٹوک کر طلحہ اتنا ہی کہہ کر باہر نکل آیا تھا، مشہور اداکارہ، شاید اس لیے ڈاکٹر طلحہ پریشان ہے۔ نرس نے اندازہ لگایا تھا۔ تم آکسیجن ماسک ان کے چہرے پر لگاؤ۔ ڈاکٹر سلیمان کی بات پر سب اپنے کاموں میں لگ گئے تھے۔ سب سے بات کر کے طلحہ اپنے کیبن میں آیا۔ وہ شکستہ چال چلتا صوفے پہ ڈھہ گیا تھا۔ کیوں ہوا ایسا؟ طلحہ اپنے ہاتھوں میں سر گرائے تھکن زدہ آواز میں بولا تھا۔ تم نے خود کو بدل لیا، پر آج بھی میری جان نکالنے کی عادت نہیں بدلی۔ تنزیہ مسکراہٹ سے بولا تھا۔ کچھ سال قبل یاہو! طلحہ سپیڈ اور تیز! انزا نے نعرہ لگا کر طلحہ سے کہا۔ آج ان کی ریس تھی۔ مخالف ٹیم تھی روحان علی، جس سے طلحہ کی بیٹ لگی تھی، اور ہمیشہ کی طرح طلحہ اپنے جیت کے قریب تھا، کیونکہ اس کے ساتھ اس کی زندگی بیٹھی ہوئی تھی۔ طلحہ نے انزا کی چہچہاہٹ سن کر مسکرا کر چہرہ موڑ کر دیکھا، جو کھڑی ہو کر مخالف ٹیم کو ٹھینگا دکھا رہی تھی۔ طلحہ ہنس کر نفی میں سر ہلانے لگا۔ اس طلحہ کو تو میں نہیں چھوڑوں گا۔ روحان طلحہ کو جیتتا دیکھ کر اپنا ہاتھ زور سے اسٹیئرنگ پر مار کے بولا تھا، ریلیکس بٹی، ٹیمپریچر لوز نہیں کرتے۔ آریز نے اس کو ٹھنڈا کرنا چاہا تھا۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ریس ہارنے کے بعد کیسا محسوس ہوتا ہے؟ کار کا شیشہ نوک ہوتے پر اس نے شیشہ نیچے کیا تو انزا نے ماہر رپورٹ کی طرح سوال کیا، جس پر آریز نے اپنی مسکراہٹ چھپائی، مگر روحان نے گھونٹ کر انزا کے چمکتے چہرے کو دیکھا تھا۔ شرم کرو انزا، طلحہ تمہارا کزن ہے تو میں بھی تمہارا کزن ہوں، میری سائیڈ بھی لیا کرو۔ روحان نے گاڑی سے نکل کر دانت پیس کر انزا سے کہا، جو مسکرائے جا رہی تھی۔ غلط، تم انزا کے کزن ہو، جبکہ
ہماری بات ہی الگ ہے۔ انزا سے پہلے ہی طلحہ آ کر بولا، وہاں آ کر روحان سے بولا تھا۔ طلحہ کے آتے ہی انزا نے اس کے بازوؤں پر سر ٹکا دیا تھا۔ روحان نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لی تھی۔ میں سب کچھ برداشت کر لوں گا، پر آئندہ کے بعد انزا سے یہ کبھی نہ کہنا کہ تمہاری سائیڈ لیا کرے۔ طلحہ نے آگے بڑھ کر روحان کے کان کے پاس وارن کرنے کے انداز میں کہا تھا، جس پر روحان کے چہرے پر پراسرار مسکراہٹ آئی تھی، جس سے لاپرواہ طلحہ انزا کا ہاتھ اپنے آہنی گرفت میں لیے گاڑی کی طرف آیا تھا۔ انزا کو گاڑی میں بٹھانے کے بعد وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پر آیا تھا۔ ابھی مجھے کرنی ہے ڈرائیونگ، انزا نے منہ بسوڑ کر کہا تو طلحہ نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا تھا، جو چہرے کے کیوٹ ایکسپریشن بنائے ناراض ہو کر بیٹھی تھی۔ میں جو ہوں تو تمہیں کیا ضرورت ہے ڈرائیونگ کرنے کی؟ میں ساری زندگی یوں ہی تمہارے ڈرائیور بننے کے لیے تیار ہوں، پر تم اپنے نازک ہاتھوں کو تکلیف دینے کا نہ سوچو۔ طلحہ نے محبت پاش نظروں سے انزا کو دیکھ کر کہا، جس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ بس باتوں سے مجھے امپریس کرتے رہنا۔ انزا نے ہاتھ کی مٹھی بنا کر اس کے بازو پر مکہ مارا تھا۔ کہاں چلنا ہے؟ 7 سمندر پار یا چاند کے پار؟ جہاں تم کہو میں لے چلوں گا۔ انزا، جہاں تم لے کر چلو میں تیار ہوں، انزا نے ڈرامائی انداز میں کہا تھا۔ پوری فلم ہو، طلحہ نے سر کو نفی میں جنبش دیتے ہوئے کہا تھا۔ درست فرمایا، اور اب تو میں سوچتی ہوں کسی فلم میں کام کر کے ارد گرد دھوم مچا دوں، پھر جب مشہور اداکارہ بن جاؤں گی نا تو تم سب سے پہلے آٹوگراف تمہیں دوں گی، وہ بھی ہاتھ پر، اور ڈھیروں ساری تصویریں ساتھ میں لیں گے۔ انزا نے مستقبل کا نقشہ کھینچ کر طلحہ کو دکھایا تھا۔ تم خود کافی ہو، یہی بہتر ہے، تصویریں بھی لیتے ہی رہیں گے، تم ہاتھ میں آٹوگراف ابھی دے دو، اس کے لیے تمہیں مشہور یا اداکارہ بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ طلحہ نے نرمی سے اس کے گال کھینچ کر کہا تھا۔ اچھا باتیں کم کرو، ریسٹورانٹ لے چلو، بھوک لگ رہی ہے، انزا نے معصوم شکل بنائے کہا تو طلحہ نے گاڑی کی سپیڈ تیز کر کے ریسٹورانٹ کی طرف بڑھائی تھی۔ ریاض صاحب کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ بیٹے کا نام مقصود خان تھا اور دوسرے کا نام معصوم تھا، جبکہ بیٹی کا نام گلناز تھا۔ ریاض صاحب کی شادی افسانہ بیگم سے ہوئی تھی، جو ایک سوبر سی خاتون تھی۔ وہ اپنے بچوں اور گھر کو ٹھیک سے سنبھالتی تھی۔ ریاض صاحب نے معصوم خان کی شادی اپنی کزن کی بیٹی آمنہ سے کروا دی تھی، جو ایک نیک اور صالحہ عورت تھی۔ شادی کے 1 سال بعد ہی ان کے گھر بیٹے کی پیدائش ہوئی تھی، جس کا نام انہوں نے طلحہ رکھا تھا۔ پھر 5 سال بعد بیٹی کی پیدائش نے ان کی زندگی کو مکمل کر دیا تھا۔ اس کے بعد ریاض خان نے معصوم خان کی شادی انہوں نے اپنی دوست کی بیٹی سے کروائی تھی، جو ایک پٹھان ذات ہونے کے ساتھ ساتھ بہت کھلے خیالات کی تھی، جن کا انداز ان کو جلد ہی ہو گیا تھا کہ آئے دن کی لڑائیاں اور چک چک معصوم خان اور ان کے درمیان ہوتی رہتی تھی۔ شادی کے 2 سال بعد ہی ان کے گھر میں پریوں جیسی بیٹی کی پیدائش ہوئی تھی، جس کا نام انہوں نے انزا رکھا تھا۔ ریاض خان کو لگا شاید اب ان کے بیچ کوئی سدھار آ جائے گا، پر ایسا نہ ہوا۔ ان کی لڑائیوں میں کوئی کمی نہیں آئی تھی، پر ایک معصوم بچی ضرور نظر انداز ہوئی تھی ان سے، جس کا خیال اپنی طرف سے 3 سالہ طلحہ کرتا تھا۔ اس کو اپنی ایک کزن بہت عزیز ہو گئی تھی، معصوم اور پیاری، جس کو دیکھ کر 3 سالہ طلحہ کے چہرے پر مسکراہٹ آتی تھی۔ معصوم خان کی شادی سے فارغ ہوتے ہی ریاض صاحب نے پھر اپنی بیٹی گلناز کی شادی اپنے کزن کے بیٹے جعفر علی سے کر دی تھی۔ گلناز کی شادی کے 5 ماہ بعد بیٹی کی پیدائش ہوئی تھی، جس کا نام انہوں نے روحان رکھا تھا۔ 2 سال بعد ایک اور ان کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی تھی، جس کا نام ریان رکھا تھا۔ طلحہ 10 سال کا تھا جب پلین کریش میں مقصود صاحب اس دنیا سے گزر گئے تھے۔ جوان بیٹے کی موت کا صدمہ ریاض صاحب نے دل پہ لے لیا تھا، تبھی مقصود خان کی وفات کے 1 ہفتے بعد وہ بھی اس دنیا سے چل بسے تھے۔ 2 سال بعد افسانہ بیگم بھی اپنے بیٹے اور بیٹی کو چھوڑ کر خالق حقیقی کے پاس پہنچی تھی۔ یہ وقت ان سب کے لیے تکلیف دہ تھا، پر گزر گیا تھا۔ نرگس میرے لیے جوس لانا۔ انزا گھر آتے ہی ملازمہ کو آواز دینے لگی تھی، آپ کا جوس۔ نرگس نے ٹرے میں جوس کا گلاس تھا جو انزا کے سامنے کیا تو انزا نے جوس کا گلاس پکڑ لیا۔ ویئر از مام اینڈ ڈیڈ؟
انزا نے جوس پیتے ہوئے پوچھا تھا۔ صاحب جی آفس سے نہیں آئے ابھی تک اور بیگم صاحبہ کسی تقریب میں گئی ہوئی ہیں، نرگس نے بتایا تو انزا کے چہرے پر بیزاری کے تاثرات نمودار ہوئے تھے۔ اچھا تم جاؤ، انزا نے اس کو جانے کا کہا اور وہ سر ہلاتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ انزا نے موبائل اٹھا کر طلحہ کا نمبر ملایا تھا۔ ابھی تو گھر چھوڑ کر آیا ہوں اور پھر سے کال۔ طلحہ نے کال اٹھا کر شریر انداز میں کہا تو انزا کے چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ نے بسیرا کیا تھا۔ بس کیا کریں تمہارے بغیر دل نہیں لگتا، انزا نے بھی اسی کے انداز میں بس کیا کریں تمہارے بغیر دل نہیں لگتا، انزا نے بھی اسی کے انداز میں کہا تھا۔ لگنا بھی نہیں چاہیے، طلحہ شدت پسندی سے بولا تھا۔ طلحہ ناشتہ کرنے آ جاؤ، کر کے آ جاؤ۔ آمنہ بیگم نے طلحہ کو بنا ناشتے کیے بیگ اٹھائے کالج کے لیے جاتے دیکھا تو فوراً سے کہا تھا، امی کیفٹیریا سے کھا لوں گا، مجھے ابھی انزا کو بھی اٹھانا ہے، پتہ ہے نا آپ کو اس کا۔ طلحہ عجلت میں کہتا باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ آمنہ بیگم بس دیکھتی رہ گئی تھی۔ انزا اپنے کمرے میں ہے، طلحہ مکسوم پلس آ کے ملازمہ سے پوچھنے لگا۔ جی اپنے میں ہے، ملازم نے بتایا تو طلحہ اپنا بیگ صوفے پہ رکھ کر اوپر کی جانب آیا تھا۔ انزا کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آیا تو بیڈ پر انزا کو بچوں کے انداز میں سوتا دیکھ کے مسکرایا تھا۔ انزا اٹھ جاؤ۔ طلحہ انزا کے سرہانے بیٹھ کے جگانے کی کوشش کرنے لگا۔ انزا! طلحہ نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا تو انزا نیند میں بھی مسکرائی تھی۔ طلحہ کی نظر انزا کی تھوڑی پہ پڑی تھی، پڑتے گھڑے پر ٹھہر گئی تھی۔ طلحہ اس پر اپنی نظر ہٹاتا جیب سے اپنی گاڑی کی کیز نکالی اور اس میں لگے چھلے کی نب سے انزا کے کان کے اندر پھیری تو انزا اچھل کر پھری تھی، بیڈ سے اٹھی اور اس طرح اٹھنے پر طلحہ کا قہقہ بے ساختہ تھا۔ انزا جو پریشانی سے اپنے کان میں ہاتھ لگا کر چیک کر رہی تھی کہ کہیں کیڑا تو نہیں گیا، پر جب سامنے طلحہ کو ہنستے دیکھا تو اس کو ساری بات سمجھ میں آ گئی۔ انزا نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ طلحہ کے اوپر تکیوں کی برسات کر دی تھی۔ اچانک افتاد پر طلحہ ہڑبڑا گیا تھا۔ انزا سٹاپ یار، مذاق تھا بس، انزا دوبارہ نہیں کروں گا، سچی بخش تو تم اب جو نہیں رہی تھی، میں کیا کرتا۔ طلحہ ہاتھ آگے کیا انزا کو منت کرنے لگا۔ بیڈ پر تکیوں کی روئی نکل پڑی تھی مگر انزا باز نہیں آئی تھی۔ اس نے بس تب کی جب تھک گئی اور گہرے سانس بھرنے لگی۔ اوف اللہ، حد کرتی ہو تم، طلحہ بیڈ پر لیٹ کر ہنس کے بولا تو انزا نے اس کے بال کھینچے تھے۔ طلحہ کی چیخ نکل گئی تھی۔ کاٹن تھا، انزا معصوم شکل بنائے روئی کی طرف اشارہ کیے بتایا تھا۔ اچھا اٹھو اب تیار ہو کر باہر آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، طلحہ اپنے کپڑے ٹھیک کرتے ہوئے بولا تھا۔ نرگس کو کہنا میرا کمرہ صاف کر دیں، انزا بیڈ سے اٹھ کے بولی تھی۔ جلدی آنا، طلحہ کمرے سے نکلتے ہوئے بولا تھا۔ چلیں میں ریڈی ہوں۔ 20 منٹ بعد انزا اپنے کمرے سے لاؤنج کی طرف آیا۔ طلحہ نے انزا کو دیکھا جو لائٹ پنک کلر کی شرٹ کے ساتھ بلیک جینس پہنے اور وائٹ جینس میں بلیک جیکٹ پہنے اور وائٹ جینس میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ بالوں کو کھلا چھوڑا ہوا تھا بنا کسی میک اپ کے، وہ طلحہ کو دنیا کی سب سے حسین لڑکی لگی تھی۔ خوبصورت لگ رہی ہوں نا؟ خود پر طلحہ کی نظر محسوس کیے انزا طلحہ کے ساتھ بیٹھ کر مسکراہٹ ضبط کیے پوچھنے لگی تھی۔ بہت زیادہ، طلحہ کسی ٹرانس کی کیفیت میں بولا تو انزا کھل کر ہنسی تھی۔ طلحہ کو یکدم ہوش میں آ کر انزا کو گھورنے لگا تھا۔ اب چلے، پہلے ہی دیر ہو گئی ہے، انزا خفت مٹانے کی غرض سے بولا تھا۔ نرگس میں اب بیگ اٹھائے لائے پھر چلتے ہیں، انزا نے جب کہا جبھی نرگس نے عروہ کا کالج بیگ دیا، اس کو دیا جس کو پکڑ کر وہ طلحہ کے ہمراہ کالج کے لیے نکل پڑی تھی۔ انزا کہاں رہ گئی یار، ابھی تک نہیں آئی؟ رانیہ نے خوف سے آریز سے کہا تھا۔ آتی ہوگی، تم بتاؤ روحان کدھر ہے؟ آریز نے بتا کر پوچھا تھا۔ روحان تو آج نہیں آیا شاید، رانیہ نے کندھے اچکا کر بتایا تھا۔ تبھی انزا کو آتے دیکھ کر وہ دونوں اس کی جانب آئے تھے۔ دیر کر دی بڑی، رانیہ کے گلے ملتے ہوئے پوچھا تھا۔ بس ہو گئی، انزا نے نارملی بولا تھا۔ روحان نہیں آیا کیا؟ انزا کلاس میں آ کر پوچھنے لگی۔ نہیں، وہ سانگ کی تیاری کر رہا ہے۔ روحان شور ہے کہ اس دفعہ فلم گانے کا موقع ملے گا، رانیہ نے تفصیلی جواب دیا تھا۔ کتنا اچھا ہو اگر طلحہ میڈیکل کی پڑھائی چھوڑ کر سنگنگ کرنا شروع کر دے۔
انزا حسرت بھرے لہجے میں رانیہ سے بولی تھی، تم کہو نا اسے، اس کا ویسے بھی دوسرا سال ہے، تمہاری بات اس کے لیے پتھر پر لکیر کی مانند ہے۔ رانیہ نے مشورہ دیا تھا، ہے تو صحیح پر وہ بہت سیریس ہے اپنے پروفیشن کے معاملے میں۔ ایک دفعہ کہا تھا میں نے تو اس نے کہا نیور، سرجن بننے کا اس کا ڈریم تو ہے پر اس کے فادر یعنی چچا جان کی بھی یہی خواہش ہے، انزا نے بتایا تھا۔ چلو خیر ہے، آواز تو ویسے بھی طلحہ کی بہت اچھی ہے، تمہارے لیے بس گائے گا۔ رانیہ نے اس کے کندھے سے کندھا ٹکرا کر شوق لہجے میں کہا تو انزا مسکرا دی تھی۔ طلحہ، انزا درام سے طلحہ کے روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تھی۔ کیا ہوا، اتنی زور سے کیوں چلا رہی ہو؟ طلحہ جو پڑھنے میں مگن تھا انزا کے آنے پر اس طرح آنے پر پوچھنے لگا تھا، تمہیں پتہ ہے سنگنگ میں روحان کی سلیکشن ہو گئی ہے، لسٹ میں اس کا نام آیا ہے۔ انزا نے پرجوش آواز میں کہا تو طلحہ کے چہرے کے زاویے بگڑ گئے تھے۔ اس کے لیے تم کیوں اتنا خوش ہو؟ طلحہ اپنی جلن پہ قابو کیے سرسری سا بولنے لگا تھا، تم نہیں ہو کیا؟ کزن ہے وہ ہمارا، اور تمہیں پتہ ہے اس نے ہم سب کو پارٹی دی ہے۔ انزا نے طلحہ کو بتایا تھا۔ اچھا، میں تو نہیں جا سکتا اس لیے تم بھی مت جانا۔ طلحہ نے آرام سے اس کے جوش پہ پانی گرا دیا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی، تم آ رہے ہو بس اور میں کچھ نہیں سن رہی، انزا منہ بسوڑ کر بولی تھی۔ انزا تم جانتی ہو میری اور روحان کی کبھی نہیں بنی، طلحہ نے سمجھانا چاہا تھا، پر تم تو میرے خاطر چلو گے نا، انزا نے منت کی تھی۔ اچھا دیکھتے ہیں، طلحہ نیم رضامند ہوا تو انزا کے چہرہ چمک اٹھا تھا۔ ہم سیم ڈریسنگ کریں گے، انزا نے حکمی انداز میں کہا تھا۔ جو آپ کا حکم، طلحہ نے ادب سے کہا تھا۔ طلحہ، کچھ منٹ کی خاموشی کے بعد انزا نے دھیمے لہجے میں اس کا نام لیا تو طلحہ نے اس کی طرف دیکھا جو اب کچھ چپ سی ہو گئی تھی۔ کیا بات ہے، اداس کیوں ہو گئے ہو اچانک؟ طلحہ فکر مند ہوا تھا۔ تم ہمیشہ میرے ساتھ رہنا۔ انزا نے طلحہ کا گندمی ہاتھ اپنے سرخ سفید ہاتھوں میں لے کر جیسے التجا کی تھی۔ میں ہمیشہ سے تمہارا ہی ہوں۔ طلحہ نے اس کے گال پہ ہاتھ رکھ کر پوری یقین لہجے میں کہا تو انزا مطمئن سی مسکرا دی تھی۔ روحان نے فارم ہاؤس میں سب کو انوائٹ کیا تھا، اپنی خوشی پر وہ سب کے ساتھ سیلیبریٹ کرنا چاہتا تھا۔ انزا وہاں جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی، اس کو پتہ چلا طلحہ لینے آیا ہے تو جلدی کا شور مچے گا جس سے وہ پھر سے آرام سے تیار نہیں ہو پائیں گے اور نہ ہی طلحہ ہونے دے گا۔ اس نے پارٹی کے لیے بلو کلر کا لانگ فراک پہنا جس کے بازو پر نیٹ تھے، چہرے پر میک اپ کیے وہ حد سے زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ کمر کو چھوتے بال اس نے اسٹریٹ کر کے کمر پہ چھوڑ دیے تھے، جبکہ بالوں میں بلو کلر کا ہی ہیئر بینڈ لگایا تھا۔ سیم ہی کلر کے اس نے بلو واچ بھی اپنے نازک کلائی میں پہنی ہوئی تھی۔ گلے میں طلحہ کا دیا ہوا گفٹ یعنی لاکٹ پہنا ہوا تھا جو ہارٹ شیپ پر تھا اور اس میں ایک انزا کی تصویر تھی تو دوسری طلحہ کی۔ انزا اپنی تیاری مکمل دیکھتی وارڈروب کے ریک سے اپنا ہیل والا بلو سینڈل نکال کر پہننے لگی۔ جب ہی ملازمہ نے آ کر طلحہ کے آنے کی اطلاع دی تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ یہ سوچ کر طلحہ کی کیا حالت ہوئی ہوگی اس کو اتنا تیار دیکھ کر۔ سینڈل کے سٹریپ بند کر کے انزا کھڑی ہو کر مرر میں اپنا جائزہ لیا، پھر مطمئن ہوتی باہر آئی، جہاں بلیو شرٹ کے ساتھ وائٹ کلر کی جینز پہنے، بالوں کو نفاست سے سیٹ کیے طلحہ بہت ڈیسنٹ اور پیارا لگ رہا تھا۔ طلحہ کی نظر جب سیڑھیاں اترتی انزا پر پڑی تو وہ آنکھیں جھپکنا بھول گیا تھا۔ وہ تو سادگی میں اس کا دل ہڑکا دیتی تھی پر آج ہتھیار سے لیس ہو کر اس کو مارنے کے در پہ تھی۔ انزا طلحہ کو دیکھ کر گہری مسکراہٹ چہرے پر سجا کر اس کے سامنے آ کر چٹکی بجائی تو طلحہ ہوش میں آتا خود کو دائیں بائیں گھمانے لگا۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ انزا اپنے پیروں پہ آتی فراک سمیت گھوم گھوم کر طلحہ سے پوچھنے لگی تھی۔ میری جان لینے کا ارادہ ہے کیا؟ طلحہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا تو انزا نے جواباً گھورا تھا۔ فضول مت بولا کرو، انزا نے کہا تھا۔ وہاں سب ہوں گے، روحان، ریان، آریز ساتھ، تم کیوں اتنا تیار ہوئی ہو؟ تمہارا یہ روپ دیکھنے کا حق تو صرف مجھے ہے نا، میرا دل چاہتا ہے تمہیں اپنے سینے میں چھپا لوں۔ میں نہیں چاہتا یہ چاند چہرہ میرے علاوہ کوئی اور دیکھے۔ تم اپنے چہرے پر کچھ مت لگایا کرو، ایسے ہی بہت خوبصورت لگتی ہو۔ طلحہ انزا کے چہرے پر اپنا ہاتھ رکھ کر جنون بھرے لہجے میں بولا تو انزا ڈرنے کے بجائے مسکرا دی۔ وہ جانتی تھی اپنی اہمیت طلحہ کی زندگی میں کتنی ہے، ایسے ہی تو وہ بھی اس کی دیوانی نہیں ہوئی تھی۔ تو میں یہ سمجھوں کہ تم کہہ رہے ہو کہ میں اپنی گھنٹوں بھر کی محنت پانی سے صاف کر دوں؟ انزا ایک دو قدم آگے بڑھا کر آنکھیں پٹ پٹا کر طلحہ سے بولی تھی۔ بالکل، اپنا چہرہ دھو آؤ پھر چلتے ہیں۔ طلحہ نے مسکرا کر اس کو کہا۔ اس کو خوشی ہوتی تھی جب انزا بنا بحث کیے اس کی بات مان جایا کرتی تھی۔
اپنی پسند سے پہلے وہ اس کی پسند دیکھتی تھی۔ 5 منٹ میں آئی، انسا کہہ کر اوپر کی جانب گئی۔ اس کو اپنی تیاریاں ضائع ہونے کا بالکل افسوس نہیں تھا۔ جس کے لیے وہ تیار ہوئی تھی اس نے تو دیکھ لیا تھا، ساتھ میں اپنے انداز میں تعریف بھی کر دی تھی۔ انسا کے لیے کافی تھا۔ وہ مسکرا کر اپنے کمرے کی جانب آئی تھی۔ لائٹ میک اپ تو کرتی، رانیہ نے سرتاپا انسا کو گھور کر کہا جو اب بنا میک اپ کے تھی، اور وہ طلحہ فارم ہاؤس پہنچ گئے تھے جہاں بیک گراؤنڈ میں ہلکا سا میوزک بج رہا تھا۔ وہاں ان کے علاوہ کالج فیلوز بھی تھے جو کپل ڈانس کر رہے تھے۔ مجھے کیا ضرورت ہے میک اپ کی، وہ نیچرل بیوٹی ہوں، انسا نے اترا کر کہا تھا۔ پر وہ تو ہو، پر پھر بھی تھوڑا تو کر کے آتی، رانیہ نے کہا تھا۔ مجھے ایسے اچھا لگا، انسا نے کہا تھا۔ میں آریز کے ساتھ ڈانس کروں گی، تم طلحہ کو ڈانس کے لیے راضی کرو، رانیہ نے انسا سے کہا تھا۔ ڈانس کیا، میں نے طلحہ کے ساتھ گانا بھی گاؤں گی، تم بس اسٹیج پر جا کے سب کو بتا دو، انسا نے مسکرا کر کہا تو رانیہ بھی مسکراتی۔ فارم ہاؤس کے ہال میں جہاں سامنے والی جگہ کو اسٹیج کا لک دیا گیا تھا اور درمیان میں کرسیاں لگائی گئی تھیں۔ طلحہ بھی ریڈی، انسا طلحہ کے پاس آ کر بولی جو ساتھ کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا۔ انسا کی باتوں پر ناسمجھی سے دیکھنے لگا تھا۔ سامنے دیکھو، انسا نے اسٹیج کی طرف اشارہ کیا جہاں رانیہ ہاتھوں میں مائک لیے کہہ رہی تھی، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، آپس میں میرا مطلب ہے گرلز اینڈ بوائز۔ رانیہ کہتے کہتے رک کر سر پہ ہاتھ مار کے بولی تو سب ہنس پڑے تھے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، ہمارے ہاں روحان کی کامیابی کی طرف سے پہلا قدم بڑھانے کی خوشی میں اکٹھے ہوئے ہیں۔ رانیہ نے سائڈ پہ بیٹھے روحان کی طرف اشارہ کیا جس پر سب کی نظریں اس پر گئی تھیں، جس پہ روحان نے ہاتھ میں پکڑے مشروب کا گلاس اوپر کر کے مسکرا کے شکریہ کیا تھا۔ میں تو سب کو بتانا چاہوں گی کہ طلحہ سب کو گانا گا کر سنائے گا۔ رانیہ کی بات پر طلحہ کو شوق لگا تھا، جبکہ روحان کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات نمایاں ہوئے تھے۔ وہاں بیٹھے سب لوگوں نے تالیاں بجانی شروع کر دی تھی۔ انسا یہ کیا مذاق ہے، طلحہ دھیمی آواز میں انسا سے بولا تھا۔ میرے لیے گانا گاؤ گے، اور کیا میں اب بھی تمہارا ساتھ دوں گی؟ مجھے یہ سب پسند نہیں ہے، طلحہ نے انکار کیا تھا۔ مجھے تو پسند ہے نا، انسا نے آنکھ ونک کیے کہا تھا۔ میں نہیں گا سکتا، طلحہ اپنی جگہ پہ قائم تھا۔ میری بات نہیں مان سکتے؟ انسا کا لہجہ پل بھر میں نم ہوا تھا۔ طلحہ پریشانی سے انسا کو دیکھا تھا۔ اس کے علاوہ ہر بات پر سر جھکا دوں گا، طلحہ نے محبت سے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر بات نہ کرنا مجھ سے، میں گھر جا رہی ہوں۔ انسا آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے بول کر باہر نکل آئی تو قدم بڑھانے لگی تو طلحہ بس دیکھتا رہ گیا۔ انسا بھی ہال کا دروازہ پار کرنے ہی والی تھی جب گٹار کی آواز بجنے کی آواز پر اس کے قدم تھم گئے تھے۔ چہرے پر فخریہ مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا جہاں ساری لائٹس آف تھیں، بس اسٹیج کی لائٹ آن تھی جس کا فوکس گٹار تھامے طلحہ کی طرف تھا اور طلحہ کی نظریں انسا پر تھیں۔ بلاوے تجھے یاریاں چ میری گلیاں، بساؤں تیرے سنگ میں الگ دنیا۔ طلحہ گانا سٹارٹ کر کے اپنے قدم آہستہ آہستہ انسا کی طرف بڑھانے لگا جو چمکتے چہرے کے ساتھ کھڑی اس کو دیکھ رہی تھی۔ بلاوے تجھے یاریاں چ میری گلیاں، بساؤں تیرے سنگ میں الگ دنیا۔ نہ آئے کبھی دونوں میں ذرا بھی فاصلے، ایک تو ایک میں ہوں بس اور کوئی نہ ہے میری سب کچھ، تو یہ سمجھ لے، تو چاہے میرے حق کی زمین رکھ لے، تو سب سانسوں پہ بھی نام میرا لکھ لے، جو جب تیرے دل دھڑکے، تیرے لیے یہ میرا ایک دل دھڑکے۔ طلحہ گانا گاتا انسا کے روبرو کھڑا ہوا۔ اپنے ہاتھوں میں لیا گٹار اس نے پاس رکھے لڑکے کو دے دیا، پھر اپنا ہاتھ انسا کی طرف بڑھایا جس نے مسکرا کر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں میں دے دیا۔ سب کی ستائشی نظریں ان دونوں پر تھیں، جبکہ روحان آنکھ برساتی نظروں سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ سب کی نظروں سے لاپرواہ طلحہ انسا کا ہاتھ پکڑے الٹے قدم اسٹیج کی طرف جانے لگا تھا۔ تجھ سے میرا یہ جی نہیں بھرتا، کچھ بھی نہیں اثر اب کرتا، میری راہ تجھی سے میری چاہ، تجھی سے مجھے بس یہی رہ جانا، لگی ہے تیری عادتیں مجھے، جب سے میں تیرے بن پل بھی برس لگتے،
بلاوے تجھے یاریاں چ میری گلیاں، بساؤں تیرے سنگ میں الگ دنیا۔ جو ہووے تو اداس مجھے دیکھنے ہنس دے، مجھے دیکھے ہنس دے، تو اچھا لگ تو چاہے میرے حق کی زمین رکھ لے۔ تو سانسوں پہ بھی نام میرا لکھ دے، میں جو بھی تیرے جب میں تیرا دل دھڑکے۔ طلحہ انسا کے ساتھ ڈانس کے سٹیپ کرتا ساتھ میں گانا بھی گا رہا تھا۔ اس بیچ میں انسا کے ہیل والا پیر اپنے فراق میں اٹکا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ گر جاتی مگر طلحہ نے کمر میں ہاتھ رکھ کر اس کو اپنے ساتھ لگا لیا تو انسا مسکرا کر اپنا ایک ہاتھ طلحہ کے کندھے پر اور دوسرا طلحہ کے ہاتھ میں رکھا ہوا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مکمل لگ رہے تھے۔ تجھ سے ملی تو سیکھا میں نے ہنسنا، آیا مجھے سفر میں ٹھہرنا، میں تو بھول گئی دنیا کا پتہ جب سے ہے تجھے جانا، ہے تو ہی دل میں میری دل جان میری اب سے ہے ذکر تیرے نہ جائے میرے لب سے، بلاوے تجھے یاریوں میں میری گلیاں، بساؤں تیرے سنگ میں الگ دنیا۔ جو ہووے تو اداس مجھے دیکھے ہنس دے، تو چاہے میرے حق کی زمین رکھ لے۔ تو سانسوں پہ بھی نام میرا لکھ لے، میں جو جیوں جب تیرا دل دھڑکے۔ انسا نے گانا گا کر آخر میں طلحہ کے سینے پہ انگلی رکھی تو طلحہ نے مسکرا کر اپنی ناک انسا کے ناک سے رگڑ دی تو انسا ہنس دی۔ نال جینا وے تو اوتھے یار تو، لے آیا مینوں جینے دے۔ مطلب آج سمجھ آیا، پڑھایا نہیں کرنا نہ تو سونیا، چنا میں تے رل جانا۔ طلحہ نے گانا ختم کر کے اپنا سر انسا کے سر سے جوڑ دیا تو سب لوگوں نے تالیاں بجا کر ان کو داد دی اور کچھ نے ہوٹنگ کی۔ روحان ان دونوں پر نفرت بھری نظر ڈالتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ آریز نے ان کو جاتا دیکھا تو سب سے نظر بچاتا روحان کے پیچھے گیا تھا۔ شکریہ، انسا نے طلحہ کے بال ماتھے سے پیچھے کیے محبت سے کہا تھا۔ کس لیے؟ طلحہ نے پوچھا۔ میری بات کا مان رکھنے کے لیے، مجھے بتانے کے لیے کہ میں کیا اہمیت رکھتی ہوں۔ انسا نے ٹرانس کی کیفیت میں کہا تو طلحہ مسکرا دیا تھا۔ تم میرے لیے کیا ہو یہ میں خود نہیں جانتا، میری تو آتی جاتی سانسیں تمہارا نام کورٹ کرتی ہیں، میرا دل تمہاری سلطنت ہے جس پر تم حق سے حکمرانی کرتی ہو، میں کچھ اپنی مرضی سے کر بھی نہیں سکتا۔ طلحہ نے کم لفظوں میں انسا کو اس کی اہمیت بتائی جس پر انسا کے چہرہ بلش کرنے لگا تھا۔ روحان تم کالج کیوں نہیں آئے؟ آریز نے ریسٹورانٹ میں بیٹھے روحان کے پاس آ کر کہا تھا۔ ابھی بزی ہوتا ہوں، کالج کا وقت نہیں دے سکتا، روحان نے وجہ بتائی تھی۔ پڑھائی کے بعد تم یہ سب کر سکتے ہو، آریز نے ویٹر کو اپنے لیے کافی کا کہہ کر روحان سے کہا تھا۔ بس مجھے طلحہ سے آگے جانا ہے، اس کو بتانا ہے میرے سامنے وہ کچھ بھی نہیں ہے، روحان حسد بھرے لہجے میں کہا تھا۔ تمہارے سنگر بننے سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، آریز نے حقیقت بتائی تھی۔ کبھی نہ کبھی تو پڑے گا نا، روحان نے جواب دیا تھا۔ طلحہ کو بس ایک چیز سے فرق پڑتا ہے، وہ ہے انسا، جو طلحہ کی جیت ہے تو ہار بھی ہے، آریز نے عام سے لہجے میں بتایا تھا۔ صاف صاف بات کرو، روحان اپنا سارے دھیان آریز کی طرف کر کے بولا تھا۔ مطلب صاف ہے، تم انسا کو اپنے پاس کر لو، آریز ٹیبل پہ ہاتھ مارتا آرام سے مشورہ دینے لگا جس پر روحان نے اس کو ایسے دیکھا تھا جیسے کہ اس کی دماغی حالت پر شک ہو۔ میرا ایک لفظ وہ طلحہ کے خلاف نہیں سنتی، اس کے سامنے میں طلحہ کو ایک لفظ کہوں تو وہ جواب میں 10 باتیں سناتی ہے، روحان دانت پیس کر بولا تھا۔ تجھے یاد ہے انسا نے ایک دفعہ کہا تھا پاکستان کے مشہور ایکٹر بننا اس کے خوابوں میں سے ایک ہے۔ ہاں یاد ہے، طلحہ کو اس کی یہ بات مذاق لگی تھی۔ اس نے تو یہ سوچنے سے بھی منع کیا تھا، روحان بیزاری سے بولا تھا۔ یہی تو، تم انسا کو سپورٹ کرو، اس کو آڈیشن میں لے جاؤ۔ ہیروئن کے لیے کیا چیز اہم ہوتی ہے؟ اچھی اداکاری کرنا، خوبصورت ہونا اور کانفیڈنٹ ہونا، یہ سب انسا میں ہے۔ آویز نے روحان کے دماغ میں بات ڈالی تھی۔ اس سب سے کیا ہوگا؟ روحان ابھی بھی نہیں سمجھا تھا۔ طلحہ اور انسا الگ ہو جائیں گے، آریز نے پرجوش ہو کر کہا تھا۔ مجھے کیا ضرورت ہے دو پیار والوں کو الگ کرنے کی، جان دینے کی حد تک ایک دوسرے کے قریب ہیں وہ، اتنی آسانی سے الگ نہیں ہوں گے۔ روحان نے انکار کیا تھا۔
تمہیں کوشش کرنی چاہیے طلحہ، تمہارے راستے سے خود بخود دور ہو جائے گا، اس کی ہار پکی اور تمہاری جیت پکی۔ تم خود سوچو کیا حالت ہوگی طلحہ کی جب وہ انزا کو تمہارے ساتھ دیکھے گا۔ آریز نے کہا تھا۔ اگر یہ بات ہے تو کیا پتہ طلحہ اس کو اجازت دے ڈالے شوبز انڈسٹری میں آنے کی۔ اتنی سی بات پر وہ علیحدہ کیوں ہوں گے؟ روحان اب بھی مطمئن نہیں ہوا تھا۔ میرے یار، عقل کا استعمال کرو۔ جو انسان ہماری نظریں انزا پر برداشت نہیں کرتا، تمہیں لگتا ہے وہ سینما میں جہاں ہر قسم کے مرد ہوتے ہیں وہاں انزا کی چلتی فلم برداشت کرے گا؟ طلحہ برداشت کرے گا اس کی ہونے والی ہم سفر غیر مردوں کے ساتھ فلموں کا کام کرے، پوری دنیا میں مشہور ہو جائے۔ آریز نے ایک اور پتہ پھینکا تھا جس پر روحان سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ انزا 18 کی ہے، ابھی ہیروئن کا رول اس کے لیے اس کی عمر 20 تک کی ہونی چاہیے۔ دوسرا یہ کہ انزا ڈائریکٹ ہیروئن کے طور پر فلم میں آنا چاہتی ہے، نہ کہ سپورٹنگ رول۔ روحان پرسوچ انداز میں بولا تھا۔ 2 سال بھی گزر جائیں گے، بس تم ابھی سے انزا کے کان میں یہ بات ڈال دو کہ وہ فلموں میں آ سکتی ہے، لوگ اس کو پسند کر سکتے ہیں۔ طلحہ کے لیے اپنا کیریئر برباد نہ کریں۔ آریز کی یہ بات آخری کیل کی طرح ثابت ہوئی تھی۔ روحان سمجھ گیا تھا کہ اس کو کیا کرنا ہے۔ اب یکایک اس کے چہرے پر زہریلی مسکراہٹ آئی تھی۔ انزا، طلحہ اور مرحا یہ تینوں ٹیرس پر تھے۔ مرحا اپنا ہوم ورک کر رہی تھی تو طلحہ اپنا کل کا ٹیسٹ یاد کر رہا تھا، جبکہ انزا چہرے پر مسکراہٹ سے جائے اپنی اور طلحہ کی تصویریں دیکھ رہی تھی جو ڈانس کرتے وقت رانیہ نے کھینچی تھی۔ طلحہ، یہ پکس کتنی پیاری ہیں نا؟ انزا طلحہ کے پاس بیٹھ کر اس کو موبائل کی جانب اشارہ کر کے کہا تو طلحہ نے اسکرین کی طرف دیکھا جہاں تصویر میں وہ ایک دوسرے کے سر سے سر ٹکائے کھڑے تھے۔ اچھی ہے بہت، طلحہ نے مسکرا کر کہا تھا۔ اس کو ہم فریم کروائیں گے۔ انزا نے اپنی آنکھیں بڑی کی تو طلحہ ہنس کر سر اس بات میں ہلانے لگا۔ یہ کتابیں تو چھوڑو۔ انزا نے طلحہ کی کتابیں بند کی تھیں۔ ایسا تو نہ کرو، میں جب ڈاکٹر بن کے اپنا ہاسپٹل کھولوں گا نا تو اس کا افتتاح تم سے کرواؤں گا۔ طلحہ نے اپنی کتاب کھول کر انزا سے کہا تھا۔ واقعی؟ انزا شوق کی کیفیت میں بولی تھی۔ ہاں، اتنا شوق تو نہ ہو اب تم، طلحہ نے ہنس کر کہا تھا۔ اچھا، پھر میری بھی فرمائش سنو، انزا نے شانے بے نیازی سے کہا تو طلحہ بغور انزا کو دیکھنے لگا۔ میں تو خود بہت امیر ہوں، پر چاہتی ہوں کہ جب میں 21 سال کی ہو جاؤں تو نا تم مجھے BMW 4 لے کر دینا گفٹ پہ میرے برتھ ڈے کے دن، تب میں پہلی سواری تمہیں ہی کراؤں گی۔ انزا نے مزے سے بتایا تھا۔ ٹھیک ہے، کیا فائدہ، چلانی تو وہ بھی میں نے ہی ہے، طلحہ مسکراہٹ دانتوں تلے دبائے بولا تھا۔ میں بھی کبھی کبھی، انزا نے طلحہ کے بازو پر تھپڑ رسید کیے تھے۔ تمہارا اور طلحہ کا کپل بہت پیارا، شادی کب کرو گے تم دونوں؟ انزا کی کلاس فیلو نے انزا سے پوچھا تھا۔ جب طلحہ کی میڈیکل کی پڑھائی پوری ہو جائے گی، انزا مسکرا کر بتانے لگی۔ تمہارے چہرے کا رنگ اتنا فیئر ہے جبکہ طلحہ کا نہیں ہے، تمہیں اس سے بہتر بھی مل سکتا ہے۔ تمہاری ہر چیز خوبصورت ہوتی ہے، تو کیا ہم سفر کم شکل والے کے ساتھ گزارا کر لو گی؟ دوسری کلاس فیلو کی بات پر انزا کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ زبان سنبھال کر بات کرو، اگر دوبارہ طلحہ کے بارے میں ایسا کچھ کہا نا تو زبان گدی سے کھینچ لوں گی۔ انزا غصے سے اس کی طرف بڑھی تھی۔ لڑکی ڈر کر کچھ قدم پیچھے ہوئی تھی۔ میں نے جسٹ بات کہی ہے، اس نے منمنا کر انزا کا بس کو کہا۔